الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ ہر انسان کا نام ہوتا ہے۔ میں ایک علاقے سے آتا ہوں، مہاراشٹر سے، جسے کہتے کوکن علاقہ، اور کوکن میں جو رتناگری کی ایریا ہے، میں کوکنی ہوں، وہاں ہمارا سرنیم کافی ہندو مسلم ملا ہوا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ نائک، ٹھاکر، دھامسکر، پاوسکر، مسلم نائک، ہندو نائک، مسلم ٹھاکر، ہندو ٹھاکر، مسلم پاوسکر، ہندو پاوسکر، مسلم دھامسکر، ہندو دھامسکر، ملتا جلتا ہے۔ اسی طریقے سے گجرات میں آپ جاؤ، دیسائی، شاہ، پٹیل، مسلم دیسائی، ہندو دیسائی، مسلم پٹیل، ہندو پٹیل، مسلم شاہ، ہندو شاہ۔ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ کا جو خاندانی نام ہے اسے وہی رہنا چاہیے، آپ کو معلوم پڑتا ہے آپ کون سے نسل سے آ رہے، تو اکثر خاندانی نام کو نہیں بدلنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے ایسے نام ہیں جیسے میرے بھی ہے، تو دیکھو کہ آپ کا پہلا نام کم از کم نام سے پتہ لگے کہ اب مسلمان ہیں۔ عبداللہ، محمد، ذاکر، سلطان، معلوم پڑنا چاہیے مسلمان نام ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی خصوصاً وہ جو بڑے بزنس مین رہتے ہیں نا، ان کا نام ہوئے گا محمد نائک، ایم نائک، لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا مسلم ہے کہ ہندو ہے۔ ہندو میں بھی میری قبولیت، مسلم میں بھی قبولیت۔ ماشاءاللہ میری قبولیت ہندوؤں میں زیادہ ہے ان سے زیادہ۔ میں اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں۔ کیوں؟ تو ایسا جان بوجھ کے شارٹ نام دینا ایم نائک، تو کیا لوگ سمجھے دونوں جگہ پاس ہو، یا آپ کے نیت میں کچھ کھوٹ ہے؟ آپ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے؟ آپ سوچتے کہ نہیں میرے دھندے میں ترقی ہوں گی، نہیں میں زیادہ اس میں آ سکوں گا۔ تو آپ اکثر دیکھیں گے ٹاپ بزنس مین ہو یا مسلم پولیٹیشین بھی ہو، معاف کرنا کوئی پولیٹیشین ہے تو کم ہے پولیٹیشین جو لیبل پہنتے ہیں، لیکن اکثر فل مسلم علاقہ ہوئے گا تو رکھیں گے داڑھی ٹوپی۔ مکس علاقے میں کوئی مسلم جیت کے آتا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں، مکس علاقے میں پوری مسلم علاقہ داڑھی ٹوپی رکھیں گے، مکس علاقے میں مسلم آتا ہے تو نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ میں تو مکس علاقے میں ایسے جاتا ہوں اور میں خوشی سے رکھتا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، کیا ڈرنا۔ اور کچھ نام ایسے رہتے جو حرام نہیں کہوں گا، لیکن ایسے نام ہیں جو دونوں جیسے۔ مثال کے طور پہ میرا، ہندو میں میرا ہے اور مسلم میں میرا ہے۔ سمیرہ، ہندو میں سمیرہ، مسلم میں سمیرہ۔ تو اگر آپ کا سرنیم اگر کلیئر ہے، شیخ، خان، تو پرابلم نہیں، لیکن سرنیم بھی ایسا ہے، ڈبل ہے اور نام بھی ڈبل ہے، تو اب کم از کم نام کو بدلو۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے۔ ہر ادارے کا کچھ نہ کچھ یونیفارم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسکول میں آپ اسکول جب جاتے ہیں تو اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اسکول میں جانا چاہیں گے تو آپ کو پہننا پڑے گا، چاہے وہ سفید شرٹ سفید پینٹ ہو یا سفید شرٹ اور گرے پینٹ ہو، جو بھی ہو وہ یونیفارم ہے۔ یونیفارم پہننے کا آپ کو ہو سکتا ہے یونیفارم پہ لکھا ہے پریفیکٹ، لیبل ہے اس کا، پریفیکٹ ہے، مانیٹر ہے، اس کے لیبل سے پتا چلتا ہے اس کا ارادہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے جب بھی کوئی آدمی اپنے پیشے سے، اپنے کام سے خوش ہے تو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص میڈیکل پاس کرتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کے نام کے آگے کیا لگاتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کیوں لگاتا ہے؟ وہ خوش ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈگری ملی ہے، ڈاکٹر لگاتا ہے۔ ڈاکٹر گاڑی پہ لگاتا ہے کراس، لال کراس، اس کو لال رنگ پسند یا نہیں پسند، وہ لگائیں گا تو ضرور۔ ابھی لال کراس کے اوپر کیس ہو گیا تو ابھی ذرا سائن چینج ہو گیا انڈیا میں، وہ سائن چینج ہو گیا ذرا۔ اب مسلمان کنٹری میں جائیں گے تو ریڈ کریسنٹ ہے۔ تم کو لال کلر پسند یا نہیں، وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ مسلم کنٹری میں وہ لال کریسنٹ پین لگاتا ہے کہ وہ نہیں بولے گا لال رنگ نہیں پسند تو بھی لگائیں گا،
تو مان لو آپ کو داڑھی نہیں پسند, آپ اگر خوش مسلمان ہیں, داڑھی نہیں جچتی تو بھی پہنو بھائی, کیونکہ اس کو اتنا فخر ہے کہ میں ڈاکٹر بنا. وہ لال رنگ اس کو پسند نہیں, پھر بھی لال رنگ لگائیں گا. کیوں؟ ڈاکٹر ہونے کا فخر اس کو. تو اسی طریقے سے اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کو مسلمان بننے اور رہنے کا فخر ہے, تو اسے ظاہر کرو. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اور تقریر ختم کرنے کے پہلے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے اور مسلمان بہنوں سے کہ آپ مسلمان کہنے سے گھبراؤ مت. میں جانتا ہوں کہ آج کی میڈیا اتنا مسلمان کو ذلیل کر چکا ہے کہ ہم اکثر گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے, مسلمان کو ظاہر کرنے کے لیے. اور جتنی آپ تعلیم پاتے مغربی تعلیم, اتنا مسلمان سمجھتا ہے میں ایڈوکیٹڈ ہوں. یہ سب ضرورت نہیں. وہ سمجھتا ہے میں ایڈوکیٹڈ ہوں. فرانسس بیکن نے کہا تھا, لٹل نالج آف سائنس میکس یو این ایتھیسٹ, ان ڈیپتھ نالج میکس یو اے بلیور ان گاڈ. تھوڑا بہت سائنس کی جانکاری ہوگی تو آپ بن جاتے ناستک. ان ڈیپتھ نالج ہوگی سائنس کی, گہری نالج ہوگی سائنس کی, تو آپ بن جاتے توحید والے. اسی طریقے سے تھوڑی نالج آپ مل جاتی ہے سائنس کی, اسلام نہیں جانتے, سمجھنے لگتے داڑھی کی ضرورت نہیں, ٹوپی کی ضرورت نہیں. ہمارے ادارے میں جہاں سے میں آتا ہوں, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں, ہر ملازم کو فرض ہے, اگر میرے وہ ملازم کریں گا, فرض ہے داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, اور تھکنے کے اوپر بھی پہنو. یہ ذرا اور مشکل ہے, تھکنے کے اوپر پہننا اور مشکل ہے. یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کم از کم 5 حدیث ہے بخاری شریف میں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تھکنے کے اوپر پہنو, اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ ہے, پیر کا حصہ ہے, جس کے اوپر کپڑا ٹھکنے کے نیچے ہے, وہ حصہ جل جائے گا جہنم میں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس سے لیبل ظاہر ہوتا نہیں ایک دم, بٹ انڈائریکٹلی ہو جاتا ہے. ہمارے ادارے میں فرض ہے خواتین کو حجاب پہننا, جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے قرآن اور صحیح حدیث میں, اور ہر ملازم کو ٹوپی, داڑھی اور ٹھکنے کے اوپر, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, کوئی بھی ہو, نیچے سے لے کے اوپر تک کے. کیونکہ یہ دیش ہندوستان مجھے اختیار دیتا ہے, کیونکہ میں مائنورٹی آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, میں کچھ بھی رول ظاہر کر سکتا ہوں جو ہمارے دھرم میں ہے. یہ ہمارا دیش ہم کو اجازت دیتا ہے, تو کیوں ڈرے ہم؟ دیش اجازت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بولتے فرض ہے, ہم مسلمان بھاگتے. کیوں؟ دیش, یہ دیش ہندوستان مجھے اجازت دیتا ہے ایز اے مائنورٹی انسٹیٹیوشن. میں نہیں جانتا ہوں, شاید ہندوستان میں ہوں گا, لیکن میں نہیں جانتا ہوں, واللہ میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے. میں ایک بھی ادارے کو نہیں جانتا ہوں جس کے اندر لکھا ہوا ہے ان کو نوکری پہ لگانے کے پہلے لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کے لیے فرض ہے. جانتا ہوں بہت سے ادارے جہاں 90% لوگ رکھتے, لیکن 100% نہیں. کئی ادارے کے اندر, اسکول کے اندر, مدرسے میں ٹیچرز ہے, لیکن جھاڑو والا نہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے جھاڑو والا ہو, مینیجر ہو, سی او ہو, کچھ بھی ہو, فرض ہے. لکھ کے دیتے, اجازت ہے ہم کو دیش میں, لکھ کے دیتے بھائی کام کرنے کا, تو یہ ہمارے شرائط ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, اور شرائط کی بنیاد ہے قرآن اور صحیح حدیث. شرائط ہے, داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, تھکنے کے اوپر. لوگ جب مجھے دور سے دیکھتے ٹیلی ویژن پہ, ڈاکٹر ذاکر نائک, سائنس والے, ماشاء اللہ, الحمدللہ, بہت سے یہ تعلیم یافتہ لوگ کو نزدیک کھینچتا ہوں. نزدیک آتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے ارے یہ ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہے. دور سے دکھتا نہیں نا, ٹیلی ویژن پہ دکھتا نہیں. قریب آتے تو معلوم پڑتا ہے یہ تو ایک دم, میں سائنس والا ہوں ماشاءاللہ, لیکن 100% توحید والا بھی ہوں, 100% قرآن والا بھی ہوں الحمدللہ, اور 100% صحیح حدیث والا بھی ہوں. انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, کچھ چیز انجانے میں غلطی کر سکتا ہوں, انسان ہوں. کوشش کرتا ہوں 100% فالو کروں. اگر کوئی مجھے بتائے کہ صحیح حدیث میں حکم ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے, میں کروں گا. تو میں کیوں نہیں میرے ادارے میں لاگو کروں, کرتا ہوں میں, اور بولتا بھی ہوں اجازت ہے مجھے دیش میں, تو کیا ڈرنا. جب دیش اجازت دیتا ہے تو میری درخواست ہے کم از کم جو مسلمان تاجر ہے
جیسے میں نے کل کہا ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ پہلی چیز آپ کرو قرآن پڑھو. تو داڑھی رکھو, ٹوپی رکھو, ڈھکنے کے اوپر رکھو. وہ گھر پہ جا کے ٹوپی نکالتا, میں گھر پہ تھوڑی جا سکتا ہوں, اس کے داڑھی تو نہیں نکال سکتا نا, ایک دن میں اگ تو سکتی نہیں. وہ گھر پہ جا کے پینٹ بدلتا, میں کیا کروں؟ کم از کم یہاں تو میرے سامنے نماز پڑھنا فرض ہے. اگر تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں تو پورا ثواب تم کو, مرضی سے نہیں پڑھتے میں تم کو پیسہ دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. بولو کرنے کا نوکری کرو, نہیں تو جاؤ. برابر نا؟ پڑھنا فرض ہے, اپنے مرضی سے پڑھتے تم کو پورا ثواب, مرضی سے نہیں پڑھتے یہ میرا ٹائم ہے, میں تم کو تنخواہ دے رہا ہوں, نماز پڑھو. کیا ڈرنا, جماعت کے ساتھ پڑھو. اختیار دیا ہم کو اس دیش نے, تو کیوں ڈرنا؟ اکثر ہم دیکھتے مسلمان جتنے زیادہ ان کے پاس امپلائی ہے اتنے زیادہ دین سے دور بھاگتے, ہندوستان میں خصوصاً سب نے. اکثر جتنا بڑا تاجر اتنا بڑا وہ دین سے, خود اس کو ایمان رہے گا لیکن ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ بہت سے بڑے بڑے تاجر ماشاءاللہ ایمان ہے لیکن ڈرتے ہیں اپنے لیبل سے. کیوں؟ تو میری درخواست ہے کیوں ڈرنا؟ انشاءاللہ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ, سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا, اور باطل ختم ہونے کے لیے آیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.